فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 53 کا 25واں حصہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کل 30 حصوں پر مشتمل ہے۔ مکتوب 53 کہ جسے مالک بن اشتر کے نام اس وقت مولا نے تحریر فرمایا کہ جب انہیں محمد بن ابی بکر کی حکومت میں حالات کے خراب ہو جانے کے بعد مصر اور اس کے اطراف کا عامل مقرر فرمایا، اور یہ عہد نامہ حضرت امام علی علیہ السلام کے تمام سرکاری خطوط میں سب سے زیادہ مفصل اور محاسن کلام کا جامع ہے۔ ہم اس مکتوب کو پڑھتے ہوئے ہم نے اس کے 24 حصے مکمل کر کے ہم 25واں حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ 25ویں حصے میں اور ہم کہاں سے پڑھیں یہ بھی میں بتاتی چلوں۔ کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں 25واں حصہ۔ عربی کے جو الفاظ ہیں جن سے آغاز ہو رہا ہے پیراگراف کا اور جہاں پر اختتام ہے اس حصے کا، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ ثم ان للوالی خاصتا، اور اختتام ہے اختتامی جملہ حاجتک من تقویمہم علی الحق۔ ترجمہ، اس کے بعد معلوم ہو جانا چاہیے کہ حکام کے کچھ خواص اور سر چڑھے لوگ ہوا کرتے ہیں جن میں خود غرضی، دست درازی اور بد معاملگی ہوا کرتی ہے۔ تم کو ان حالات کے پیدا ہونے کی وجوہ ختم کر کے اس گندے مواد کو ختم کر دینا چاہیے، اور دیکھو اپنے کسی حاشیہ نشین اور قرابت دار کو جاگیر نہ دینا، اور اسے تم سے توقع نہیں باندھنا چاہیے کسی ایسی زمین پر قبضہ کرنے کی جو آبپاشی یا کسی مشترکہ معاملے میں اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے ضرر کا باعث ہو، یوں کہ اس کا بوجھ دوسرے پر ڈال دے۔ اس صورت میں اس کے خوشگوار مزے تو اس کے لیے ہوں گے نہ کہ تمہارے لیے، مگر اس کا بدنما دھبا دنیا و آخرت میں تمہارے دامن پر رہ جائے گا، اور جس پر جو حق عائد ہوتا ہے اس پر اس حق کو نافذ کرنا چاہیے، وہ تمہارا اپنا ہو یا بیگانہ، اور اس کے بارے میں تحمل سے کام لینا اور ثواب کا امیدوار رہنا۔ اس کی زد تمہارے کسی قریبی عزیز یا کسی مصاحب خاص پر کیسی ہی پڑتی ہو، اور اس میں تمہاری طبیعت کو جو گرانی محسوس ہو، اس کے اخروی نتیجے کو پیش نظر رکھنا کہ اس کا انجام بہرحال اچھا ہوگا، اور اگر رعیت کو تمہارے بارے میں کبھی یہ بدگمانی ہو جائے کہ تم نے اس پر ظلم و زیادتی کی ہے تو اپنے عذر کو واضح طور سے پیش کر دو، اور عذر واضح کر کے ان کے خیالات کو بدل دو۔ اس سے تمہارے نفس کی تربیت ہوگی اور رعایا پر مہربانی ثابت ہوگی، اور اس عذر کو پیش کرنے سے ان کو حق پر استوار کرنے کا تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ عنوان ہے اپنے خواص کی زیادہ خواہشات سے بچے رہو۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ امام علیہ السلام عہد نامے کے اس حصے میں مالک اشتر رضی اللہ کو چند مزید اہم ہدایات فرماتے ہیں، ان میں سے ہر ایک انتہائی اہم ہے۔ پہلے مولا فرما رہے ہیں
इन्वर्टेड कॉमा कि इसके बाद मालूम होना चाहिए कि हुक्काम के कुछ खवास और सर चढ़े लोग हुआ करते हैं जिनमें खुद गर्जी, दस्त दराजी और बदमुआमलगी हुआ करती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जिस चीज की तरफ इमाम अलैहिस्सलाम यहाँ इशारा फरमा रहे हैं और वो एक तल्ख और वसी तारीखी हकीकत है कि दुनिया परस्त और मतलबी लोग हमेशा खुद को अहम मराकिज से नजदीक करने के दरपे होते हैं और बड़े खुलूस और जानिसारी का मुजाहरा करते हुए उनकी कुर्बत हासिल करते हैं ताकि उनके जरिए बैतुल माल का कुछ हिस्सा उनसे मंसूब हो जाए और उनके हाथ आ जाए और यूं मजलूम लोगों की गर्दन पर सवार होते हुए उनके अमवाल लूटना शुरू कर दें। इमाम अलैहिस्सलाम मालिक अशतर को खबरदार फरमाते हैं कि इस ग्रोह से होशियार रहो और फिर इस सिलसिले में एक कातियाना, काफ अलिफ तोए आयन अलिफ नून है, कातियाना हुक्म सादिर फरमाते हुए यूं सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा कि तुमको उन हालात के पैदा होने की वजूह खत्म करके इस गंदे मवाद को खत्म कर देना चाहिए और देखो अपने किसी हाशिया नशीन और कराबतदार को जागीर न देना और इसे तुमसे तवक्को नहीं बांधना चाहिए किसी ऐसी जमीन पर कब्जा करने की जो आप पाशी या किसी मुश्तरका मामले में उसके आसपास के लोगों के लिए जरर का बायस हो, यूं कि इसका बोझ दूसरे पर डाल दे। इस सूरत में उसके खुशगवार मजे तो उसके लिए होंगे न कि तुम्हारे लिए, मगर इसका बदनुमा धब्बा दुनिया व आखिरत में तुम्हारे दामन पर रह जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हुआ। फिर लिखा है कि ये वाज़े ताबीरात इस हकीकत की गम्माजी करती हैं कि हुक्मरान को चाहिए कि मतलबी और मौका परस्त चेलों को ठुकरा दें और कभी उनकी ख्वाहिशात को न माने और जो जमीनें मुसलमानों से मुताल्लिक हैं उन्हें उनके सुपुर्द न करें, क्योंकि ये चेले हुकूमत में मौजूद अपने असर और रसूख के सबब इस कोशिश में लगे रहेंगे कि इस अराजी के तमाम इखराजात को जो कि उसूलन इन तमाम लोगों में तकसीम होने चाहिए जो इन अराजी की मिल्कियत में शरीक हैं, ये जबरदस्ती दूसरों पर डाल दें और उनके खालिस मुनाफजात अपने लिए हों और ऐसा करना तो वाज़े जुल्म और खयानत होगी। काबिल जिक्र है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से बनी हाशिम पर ज़कात हराम करार दी कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी से गलत फायदा न उठाएं और ज़कात का अक्सर हिस्सा अपने लिए न रखें। यहाँ तक के रिवायत में आया है कि जब बनी हाशिम में से कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों की ज़कात जमा करने की जिम्मेदारी हमें सौंप दीजिए, हमें ज़कात में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन वल आमिलीना अलैहा का हिस्सा हमें दे दीजिए। और यहाँ पर वल आमिलीना अलैहा का मतलब है कि जो लोग ज़कात जमा करने वाले हैं। फिर आगे चलते हैं, साथ ही लिखा है कि उन्होंने अभी जो बात अभी उनकी जारी है कि हम इस काम के लिए दूसरों से ज्यादा सजावार हैं। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात यहाँ तक कि इसे जमा करने वालों का हिस्सा भी मुझ और तुम पर हराम है, लेकिन मुझे शिफात का वादा दिया गया है। क्या तुम समझते हो कि मैं शिफात करने में दूसरों को तुम पर तरजीह दूंगा? यहाँ पर सवालिया निशान भी है और ये बात यहाँ पे मुकम्मल हुई। हवाला है उसूल काफी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 58 हिस्सा नंबर 1। हुकूमत और कौमी खजाने तक रसाई से अपने रिश्तेदारों और हामियों को दूर रखने का रिवाज एक मुद्दत तक मुसलमानों के दरमियान बाकी रहा, लेकिन जब खलीफा सालिस का दौरे हुकूमत आया तो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। बनी उमैया और बनी मरवान उनके गिर्द जमा हुए। उन्होंने एक तरफ अहम हुकूमती ओहदों को और दूसरी तरफ बैतुल माल और मुसलमानों की जमीनों को आपस में बांट लिया, जिसके नतीजे में एक अजीम बगावत रुनुमा हुई और इस सिलसिले में खलीफा सालिस का खून बहाया गया। जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत शुरू हुई तो हालात बिल्कुल बदल गए। यहाँ तक आप अलैहिस्सलाम
کے بھائی عقیل کو بھی یہ اجازت نہ ملی کہ بیت المال سے دوسروں میں سے کچھ زیادہ حصہ پائیں، اور جب حکومت معاویہ اور بنی امیہ کے ہاتھوں میں پہنچی اور اس کے بعد بنی عباس میں منتقل ہوئی تو ایک ہنگامہ برپا ہوا اور مسلمانوں کے اموال اور بیت المال رشتہ داروں، حامیوں اور چیلوں میں تقسیم ہونے لگے، جس کے نتیجے میں انہوں نے پوری طاقت سے حکومت کا دفاع کیا اور اپنی آواز کو سینوں میں محبوس کیا۔ جو بغاوتیں برپا ہوئیں وہ انہی مظالم کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ عمر بن عبد العزیز سے نقل ہوا ہے کہ جب اسے احساس ہوا کہ یہ بدعنوانیاں ایک بڑی بغاوت کا باعث بن سکتی ہیں تو اس نے تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ تمام اموال بیت المال کی طرف لوٹائے جائیں اور ہر قسم کا امتیازی سلوک ختم کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ آج کی دنیا میں مکمل طور پر رائج ہے۔ جن لوگوں اور گروہوں کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے انہیں خاص مراعات حاصل ہوتی ہیں، یہی امر خطرناک ہنگاموں اور بغاوتوں کا باعث بنتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام دوسرے حکم میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما، اور جس پر جو حق عائد ہوتا ہو اس پر اس حق کو نافذ کرنا چاہیے، وہ تمہارا اپنا ہو یا بیگانہ، اور اس کے بارے میں تحمل سے کام لینا اور ثواب کے امیدوار رہنا، چاہے اس کی زد تمہارے کسی قریبی عزیز یا کسی مصاحب خاص پر کیسی ہی پڑتی ہو، اور اس میں تمہاری طبیعت کو جو گرانی محسوس ہو اس کے اخروی نتیجے کو پیش نظر رکھنا کہ اس کا انجام بہرحال اچھا ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ وہی چیز ہے جو آج کے دور میں رابطے پر ضابطے کی ترجیح کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ ورڈ رابطے پر ضابطے کی ترجیح انورٹڈ کاما میں ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ انسان قریبی رشتہ داروں، دوستوں اور ساتھیوں کے تعلقات پر حق کو ترجیح دے اور اپنے مددگاروں اور تعاون کرنے والوں کو حق کے مقابلے میں بلا دے۔ اگر ان کی خواہشات حق کے برخلاف ہوں تو حق کے نفاذ کو ان کی خواہشات پر ترجیح دے، وہی جس کا کامل نمونہ خود امام علیہ السلام ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے اپنے بھائی عقیل علیہ السلام سے متعلق داستان معروف ہے۔ اسی طرح وہ خط بھی مشہور ہے جو آپ علیہ السلام نے عثمان بن حنیف رضی اللہ کو تحریر فرمایا تھا، اور جس میں حق سے معمولی سے انحراف پر اس کی شدید مذمت فرمائی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے عمر بن عبد العزیز سے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں حفظ کر کے ان پر عمل کرو گے تو وہ تمہیں ان کے غیر سے کفایت کریں گی، اور اگر تم انہیں ترک کر دو گے تو اس کے سوا کوئی بھی چیز تمہیں فائدہ نہ دے گی۔ عمر نے کہا، اے ابو الحسن علیہ السلام وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب اور دور والوں کے لیے یکساں طور پر حدود کا اجرا کرنا، خوشی اور غصے میں کتاب خدا کے مطابق حکم لگانا، اور کالے و گورے میں منصفانہ تقسیم کرنا۔ عمر نے کہا، میری جان کی قسم، یقیناً مختصر اور جامع طور پر آپ نے مطلب ادا کیا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ 227 حصہ نمبر 7۔ اس کے بعد امام علیہ السلام تیسرا حکم صادر فرماتے ہیں جو بہت سے حکومتی مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما، اور اگر رعیت کو تمہارے بارے میں کبھی یہ بدگمانی ہو جائے کہ تم نے ان پر ظلم و زیادتی کی ہے تو اپنے عذر کو واضح طور سے پیش کر دو اور عذر واضح کر کے ان کے خیالات کو بدل دو۔ اس سے تمہارے نفس کی تربیت ہوگی اور رعایا پر مہربانی ثابت ہوگی، اور اس عذر آوری سے ان کو حق پر استوار کرنے کا مقصد تمہارا پورا ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم جانتے ہیں کہ حکومتوں کی مشکلات میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے لوگ معاشرے میں پیش آنے والے جزوی مسائل سے بے خبر ہوتے ہیں، اور جب عادل حکمران مشکلات کے حل
اور امور کی اصلاح کے لیے قدم اٹھاتا ہے جس کی دلیل لوگوں پر مخفی ہوتی ہے تو یہی امر لوگوں کی بدگمانی کا سبب بنتا ہے۔ پھر اگر یہ بدگمانیاں بڑھتی جائیں تو ممکن ہے کہ لوگوں کو حکومت سے جدا کر دیں۔ لہٰذا جب بھی حکمران یہ احساس کرے کہ لوگوں میں کسی مسئلے سے متعلق بدگمانی پیدا ہوئی ہے تو اپنی منطقی دلیل کو واضح طور پر بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں اور ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ پھر لکھا ہے کہ اسلام میں حکمرانوں کے لیے فائدہ اٹھانے کے بہترین مواقع میں سے ایک نماز جمعہ کے خطبے ہیں جن میں دور و نزدیک کے لوگ اور عوام و خواص سب ہی جمع ہوتے ہیں اور وہ براہ راست یا اپنے نائبوں کے ذریعے مسائل پر تبصرہ اور ہر اس کام کی انجام دہی کی دلیل بیان کر سکتا ہے جو بدگمانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ اسلام میں حکمرانوں کے لیے فائدہ اٹھانے کے بہترین مواقع میں سے ایک نماز جمعہ کے خطبے ہیں جن میں دور و نزدیک کے لوگ اور عوام و خواص سبھی جمع ہوتے ہیں اور وہ براہ راست یا اپنے نائبوں کے ذریعے مسائل پر تبصرہ اور ہر اس کام کی انجام دہی کی دلیل بیان کر سکتا ہے جو بدگمانی کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کے دور میں وسیع ذرائع ابلاغ کے پیش نظر معمولاً انٹرویو یا بیانات کے ذریعے اس نوعیت کا کام انجام دیا جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس اس سلسلے میں کوئی معقول عذر یا جواز نہیں ہوتا وہ جلد ہی رسوا ہو جاتے ہیں اور ان کی طاقت کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے رعیت کی بدگمانی کے موقع پر حقیقت کے اظہار کے لیے دو اہم فائدے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ حقائق نیز امکانات اور مجبوریوں کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کی بدگمانی دور کرنا۔ دوسرا حکمران کا تزکیہ نفس، کیونکہ وہ اس عمل کے ذریعے گویا خود کو عوام کے حوالے کرتا ہے اور طاقت کی بلندیوں سے اتر کر ایک دوست کی طرح اخلاص و تواضع کے ساتھ ان سے بات کرتا ہے، اور یہ تواضع حکمران کے نفس کی ریاضت اور روح و اخلاق کی بہتری کا باعث بنتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اس روش پر عمل کر کے دکھایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سیرت کا عملی نمونہ تھے۔ مثلا نمبر 1، جنگ حنین کے کثیر اموال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مسلم رؤساء جیسے ابو سفیان وغیرہ کے لیے 100 اونٹ کا حصہ مقرر فرمایا، جبکہ ان سے پہلے اسلام لانے والے انصار کو بہت کم یعنی تقریباً 4 اونٹ حصہ مقرر فرمایا، تو ان میں سے بعض لوگ بہت غصے ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقسیم غنیمت میں عدالت نہ برتنے کا الزام لگایا۔ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عذر واضح کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ میں نے اس عمل سے اسلام کی نسبت ان کی محبت میں اضافہ کیا ہے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن تمہیں تمہارے اسلام یعنی جس کی جڑیں تمہارے اندر مضبوط ہو چکی ہیں تمہیں تمہارے اسلام پر چھوڑ دیا۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ایک گروہ اونٹ اور بھیڑ اپنے ساتھ لے جائے اور تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و ایمان اپنے ساتھ لے جاؤ؟ حوالہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 اور ساتھ ہی لکھا ہے وہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361 اور ساتھ ہی لکھا ہے حوادث سال 8 ہجری۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا جنگ حنین کے کثیر اموال کے بارے میں۔ دوسرا نمونہ کہ وہ واقعہ ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں وقوع پذیر ہوا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صلح میں جو مشرکین مکہ کے ساتھ ہوئی تھی پہلے اس بات پر تیار ہوئے کہ اعمال عمرہ کی بجا آوری کے بغیر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب احرام باندھ چکے تھے، مدینہ لوٹ آئیں۔ پھر یہ کہ اس صلح نامے میں مذکور ان شرائط کو جو قریش والوں کے مفاد میں تھی قبول کریں، جبکہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے بہت گراں تھا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں میں سے ایک خلیفہ ثانی تھے۔ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے کہا
کہ میں نے اسلام کے بارے میں کبھی روزے حدیبیہ کی طرح شک نہیں کیا. یہ انہوں نے کہا تھا. خلیفہ ثانی نے پھر لکھا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. فرمایا تو مسلمان ہو. عرض کی تو ہم کیوں دین میں اس قدر ذلت و خواری اٹھائیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ یہ صلح میری طرف سے نہ تھی بلکہ خدا نے اس صلح کا حکم دیا تھا اور حکم خدا کی کوئی بھی شخص مخالفت نہیں کر سکتا. تم لوگ جان رکھو کہ خدا مجھے نامراد نہیں کرے گا. پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور فتح اور کامیابی ہماری قدم چومے گی. حوالہ نوٹ کیجئے سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215. اب یہ ہم نے 2 پڑھ لیے تھے. پہلا تھا جنگ حنین کے کثیر اموال کا, دوسرا تھا کہ صلح حدیبیہ میں جو واقعہ پذیر ہوا. تیسرے میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھانا لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اہل صفا میں تقسیم کریں, لیکن وہ کھانا اتنا نہ تھا کہ سب کے لیے پورا ہو جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا صرف چند لوگوں میں تقسیم فرمایا, اور چونکہ ممکن تھا کہ دوسرے دل ہی دل میں ناراض ہو جائیں اور اعتراض کر بیٹھے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل صفا, ہمارے پاس تھوڑا ہی کھانا پہنچا تھا. جب میں نے دیکھا کہ یہ ہم سب کے لیے پورا نہیں ہوگا, لہٰذا صرف انہی لوگوں میں تقسیم کیا جو زیادہ محتاج تھے. بریکٹ میں لکھا ہے آئندہ یہ کمی پوری کر دی جائے گی. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا. حوالہ نوٹ کیجئے وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 کتاب الزکوٰۃ باب 28 حصہ نمبر 2 اور منہاج البراءہ جلد نمبر 20 صفحہ 296. سامعین یہاں پر مکمل ہو گیا مکتوب 53 کا 25واں حصہ. خدا حافظ. فی امان اللہ.